बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को रास्ते से तो हटा लिया, लेकिन दोबारा आने से कैसे रोकें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने आइन शिकनी से इनकार कर दिया है और अब इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत का मुबैना मंसूबा ठुस होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से आम खबर है वो आपके सामने रखनी है। जमान पार्क पहुंचने से पहले ही शेख रशीद के साथ हाथ हो गया है। उनके लिए एक बुरी खबर आ गई है और इमरान खान को आज वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं जो नामालूम लोगों ने उनसे मुलाकात करके उनको पैगाम दिया है। और दूसरी तरफ SHO बामुकाबला शेख रशीद एक नई जंग भी शुरू हो गई है। ये क्या मामला है, इसकी तफसील भी आपको बतानी है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब शब्बर जैदी या कुछ दीगर जो PTI से मुतलका जो माहिरीन मईशत है, बात उन तक नहीं रही, बल्कि हुकूमत के एक आम वजीर ने ये खुद स्टेटमेंट दी है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होने जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जेल भरो तहरीक जो है बुध से शुरू हो रही है और आज एजाज चौधरी ने उसका अनाउंस भी किया है। 8 शहरों से इसका पहले फेज के अंदर आगाज हो रहा है। कितने जो लोग हैं वो गिरफ्तारी देंगे, इस वीडियो पर इस हवाले से अगली वीडियो में हम तफसील के साथ जिक्र करेंगे। लेकिन शब्बर जैदी साहब ने चंद हफ्ते पहले इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है। जिस तरीके से ये निजाम चलाया जा रहा है, इस तरह ये निजाम नहीं चल सकता। मुख्तदार हल्के हों या पाकिस्तान की अवाम, उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी। PDM की हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो ही चुकी है, लेकिन अब एक हुकूमती वजीर उसने ऐसा एतराफ कर लिया इस हवाले से जिसने इस हुकूमत के लिए यकीनन मुश्किलात खड़ी की हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का माहौल वैसे ही नहीं रहा, दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, इलेक्शन हो नहीं रहे, सियासी अदम इस्तेकाम के शिकार मुल्क के लिए पहले ही मुआशी तौर पर बड़ी परेशानी है। और अब जो है वो आज वजीर दिफा, यानी आप अंदाजा करें, वजीर दिफा ने ये एतराफ किया और ऑफिशियल इसकी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये रोजनामा बल्कि दुनिया न्यूज ने उनकी ये स्टेटमेंट चलाई है। वो कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। भाई पैरों पर कैसे खड़े होंगे? आपने तमाम चोरी डकैती पूरी दुनिया के अंदर जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपके कायदीन ने, आपने जो जमीनों पर कब्जे किए, जो ये सारी चीजें चलते रही, वो NRO लेकर आपने माफी ले ली है और आप पैरों पर किसने खड़ा होना है? अवाम को तो आपने पैरों पर खड़ा होने के लिए छोड़ा नहीं है। बाद औकात ऐसे बयानात ये देते हैं, इस तरीके से अल्फाज के साथ ये खेलते हैं कि तकलीफ होती है। वो कहते हैं हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं जनाब, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। ये वजीर दिफा खुद कह रहे हैं कि आप एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। तो ये अब यहां पर वो कहते हैं तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर है, IMF के पास नहीं। मुल्क के अंदर तो भाई है, आप इलेक्शन करवाएं, आइन शिकनी आप कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ आप इसलिए नहीं बढ़ रहे चूंकि एक चलती हुई मईशत को आपने रोका। सिर्फ चंद लोगों की अना की खातर इस मुल्क के अंदर मुआशी बर्बादी फैलाई गई और अब आप इसका जो इल्जाम है वो भी कभी इमरान खान को देंगे, कभी अवाम को देंगे। लेकिन बहरहाल ये जबरदस्ती का जो मुसल्लत टोला है, ये उसका बहुत बड़ा एतराफ है। और अब मजीद जो सरमायाकारी कुछ लोग सोच रहे हैं, अब एक हुकूमती वजीर दिफा की स्टेटमेंट के बाद वो इसका क्या माना लेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ जो है वो शेख रशीद गुज़श्ता रोज आपको इल्म है रिहा होने के बाद उन्होंने कल लाल हवेली के अंदर खिताब किया। उन्होंने बताया कि वो किस तरह उनके साथ सलूक किया गया। कुछ नामालूम शख्सियात ने उनसे मुलाकातें की हैं जो उनके लिए तो मालूम है लेकिन अवाम के लिए नामालूम है। और उन्होंने मुख्तदर हल्कों की तरफ इशारा किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे ये कहा गया कि पैट्रियट पार्टी बनानी है, मैंने इनकार कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि सूबाई और कौमी इलेक्शन एक ही दिन होंगे, इस पर हमारा इत्तफाक है, लिहाजा ये हमने नहीं होने देने। और ये पैगाम लेकर वो आज जमान पार्क जो है वो जा रहे हैं और दोबारा उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी भी दूंगा। लेकिन आज उनके जो केस की समाअत हुई है जिला कचहरी के अंदर, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख उनकी मुकर्रर कर दी है। हालांकि उन्होंने बताया है कि मैं 15 मार्च तक ईदी नहीं हूं, मेरी कुछ मसरूफियात हैं, मेहरबानी करें। लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब ये हाई कोर्ट का हुक्म है, जब चालान आ जाता है पुलिस की तरफ से तो हमने जल्दी जो है वो ये करना होता है, फर्द जुर्म आयद, लिहाजा 2 मार्च को आप पर फर्द जुर्म मुकर्रर जो है वो आयद होगा। फर्द जुर्म आपको इल्म है
چارج فریم ہوتا ہے اور اس کے بعد باضابطہ طور پر ٹرائل کا آغاز ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں اس ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کا تقریباً 10 مہینے تک عدالت سے فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور جن اداروں نے وہ چالان مرتب کرنا تھا وہ بیچارے افیسر وہ تمام تر کوشش کے باوجود جمع نہیں کروا سکے، چونکہ شہباز شریف اور شریف یا زرداری مافیا کو کچھ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو صرف تھوڑا سا زخمی کرنا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کو کچلنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اثاثہ ہیں، ان کو بار بار اقتدار میں لا کر اس قوم پر مسلط کرنا ہوتا ہے. اب شیخ رشید صاحب نے ایک طرف تو ان پر فرد جرم کی عائد جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اتنا جلدی ٹرائل جو شیخ رشید کا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے. بہرحال عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ہی آپ کو علم میں چلنا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ شیخ رشید کی ایک ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور وہ ایس ایچ او وڑیچ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کچھ ظلم کیا ہے، اور یہ بات وہ اکثر کہتے رہے ہیں، اور انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جو شیخ رشید کے مطابق. تو اب جو ہے شیخ رشید نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دی ہے. تو مجسٹریٹ نے کہا جی یہ ہم مقدمہ درج نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو پراپر سیشن کورٹ میں جانا ہوگا، اور 22A/22B کی ایک درخواست دی جاتی ہے، اس کے تحت آپ وہاں پر اپنی درخواست پیش کر سکتے ہیں. تو آج شیخ رشید نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کہ ہماری ایس ایچ او اپارا اشفاق وڑیچ سے بات ہوئی، جس پہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج عمر شبیر مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت نے درخواست دی ہے کہ ایس ایچ او اشفاق وڑیچ آئیو عاشق حسین تھانہ اپارا نے میرے گھر میں ڈکیتی کی، میری گھڑیاں، میرا اسلحہ، میرے پیسے اور 3 موبائل فون اپنے ہمراہ لے گئے. دونوں افسروں کو خصوصی طور پر میرے خلاف جھوٹے مقدمات کے لیے اپارا تھانے رانا ثناء اللہ نے لگوایا اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو. اس پر جو ہے وہ ایس ایچ او نے بجائے اس کے کہ وہ بات کو مانتے، انہوں نے کہا جی یہ میرے اوپر الزام ہے، میں نے کبھی اس طرح کام نہیں کیا. شیخ رشید الزامات نہ لگائیں، ثبوت لے کر آئیں. بھائی آپ کی کسٹڈی میں بندہ ہے، آپ نے ٹیک اوور کر لیا تو اب ثبوت بندہ کہاں سے لائے؟ شیخ صاحب الزامات نہ لگائیں، ثبوت لے کر آئیں. 32 سالہ نوکری میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ایس ایچ او صاحب آپ بہت فرشتے آدمی ہیں، اگر ایس ایچ او ہو کر آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اگر شیخ رشید نے معافی نہ مانگی اور ثبوت نہ دیے تو قانونی کارروائی ہوگی. تمام سیاستدانوں کی قدر کرتے ہیں، قانون پر عمل آئین نوکری کا حصہ ہے. شیخ رشید سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، تو اب ان کے خلاف جو ہے میں باقاعدہ دعویٰ کروں گا، قانونی کارروائی کروں گا. تو ایس ایچ او اور شیخ رشید کی جو جنگ ہے وہ ایک ملکی اور بین الاقوامی لیول سے وہ ایس ایچ او پر پہنچ گئی ہے، چونکہ جب پیچھے طاقت ہوتی ہے تو ایس ایچ او بھی بڑا تکڑا ہوتا ہے، اور قانون کی نظر کے اندر ایس ایچ او اور مجسٹریٹ یہ دو سب سے طاقتور عہدے ہیں، چونکہ جب بھی کوئی ٹرائل ہونا ہوتا ہے، مقدمہ ہونا ہوتا ہے تو یہی سے آغاز ہوتا ہے. دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو مبینہ طور پر مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چند ججز جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. یہ بات جو ہے اس وقت شہری اقتدار کے اندر زبان زد عام ہے. اس کے اندر آپ کو علم ہے ہمارے سارے ججز بڑے آئین اور قانون پر چلنے والے ہیں، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے ججز کا اور ایک رجحان ہوتا ہے. تبھی آپ کو علم ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملک جو کیس ہے وہ ختم ہوا. اس کے بعد انہوں نے امیدیں لگا لی کہ وہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. چند اور ججز ہیں جو پہلے تو آئین اور قانون اور اس پر انسانی حقوق پر بڑے بھاشن دیتے تھے، ان کے بڑے زبردست ریمارکس آتے تھے، لیکن جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں اور کچھ صحافیوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، ان کے وہ پیارے پیارے ریمارکس وہ نہیں آ رہے، چونکہ وہ پی ڈی ایم یا اس کے اندر جو شامل جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، حالانکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب جس طرح آڈیو ٹیپس کا سلسلہ شروع ہے، پہلے بھی ججز جو نئے ججز آنے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو ججز 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ تھے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں پر بھی رائے تقسیم تھی. اب اس وجہ سے ایک آپ سمجھیں کہ ایک قانونی اور آپس کے اندر جو بحث ہے اس کے اندر وہ کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. تو اب ہم کچھ ججز ایسے ہیں جو اس وقت آئین اور قانون پر چل رہے ہیں، وہ پریشر میں نہیں آ رہے، اور مقتدر حلقوں اور حکومت کا جو مبینہ منصوبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینے، جو بھی صورت ہو، آئین شکنی ہوتی ہے ہو، لیکن جو بھی جواز گھڑنا پڑے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا نیکسس قائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کے اندر الیکشن کمشنر جو ہے جس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے،
وہ چیف الیکشن کمشنر بھی اس وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے. صدر نے بلایا وہ نہیں گیا, اب دوبارہ اس کو بلایا گیا ہے, اب وہ بھی اپنی جو انٹرا کورٹ اپیل لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا تاکہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں. دوسری طرف گورنر پنجاب اور کے پی کے وہ اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں, وہ بھی الیکشن نہیں کروا رہے, حالانکہ اس کے ساتھ نگران حکومتیں ہیں. نگران حکومت آتی صرف الیکشن کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے, وہ بھی نہیں کروا رہی, وہ پکے بیٹھ گئے ہیں. دوسری طرف وفاقی حکومت ہے, وہ ویسے ہی الیکشن میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ عمران خان نے جیت جانا ہے. مقتدر حلقے ہیں, وہ ان پر پورا ہاتھ ہے کہ یہ جو اس وقت ٹولہ ہے, یہ جو ٹوکرا ہے گند کا, وہ پوری قوم پر مسلط کیا ہوا ہے. اور یہ صورتحال کے اندر اب چند جو ججز ہیں وہ اس پورے منصوبے کے اندر مبینہ طور پر وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان کو مینج نہیں کیا جا سکتا, ان کو آئین شکنی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ جج جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ہیں. اب ان کی آڈیو, کسی جج کی بات کرنا, اس آڈیو کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات ہیں پرویز الہی صاحب کے, اور وہ معاملات پرانے چل رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی فیور دے رہا ہوں یا کوئی میں غیر قانونی کام کر رہا ہوں. یہ اب نواز شریف لندن میں ایک بیٹھا ہوا اشتہاری مجرم آدمی, سزا یافتہ مجرم, وہ اس ملک کا نظام لندن سے بیٹھ کر چلا رہا ہے. وہ یہاں پر تقرریاں تبادلے کرتا ہے, وہ یہاں پر دھمکیاں دیتا ہے ریاست پاکستان کو. اس سے بڑا کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ کے اندر یہ ملک چل رہا ہے. کون سا قانون اور کون سا آئین؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جج صاحب کا آیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی گئی ہے. اور یہ چند ججز اس آئین شکنی کے سامنے اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے آئین شکنی کرنے سے انکار کیا ہوا ہے, اور اگر وہ اس انکار پر قائم رہتے ہیں تو یہ جو سارا منصوبہ ہے وہ ٹھس ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ہار تو آسانی سے کوئی بھی نہیں مانے گا, اور یہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ججز کے درمیان بھی ایک نئی لڑائی جو ہے یا پھوٹ وہ ڈال دی جائے. اور یہ چیز بھی اس وقت, بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے مناسب نہیں ہوتا بعض چیزیں بیان کرنا. لیکن یہ شہر اقتدار کے اندر بڑے باخبر لوگ جو ہے اس حوالے سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.